بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم اس کو غور سے سنیے گا۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اچانک ہوائیں چلنے لگیں اور ایسا لگا کہ کوئی طوفان آ جائے گا۔ اب اس نے لگا کہ کہیں میں پناہ حاصل کروں کہ کہیں طوفان آ جائے، کوئی اسٹارم آ جائے، کوئی تھنڈر اسٹارم آ جائے تو کہیں میں پریشانی میں نہ پڑ جاؤں، تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مجھے محفوظ محسوس ہو، میں حفاظت کے ساتھ وہاں پر رہ سکوں۔ اب وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، بس بالکل ایک جنگل جیسا معاملہ تھا، تو ایک درخت کے نیچے جا کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ درخت کے نیچے کھڑا ہے، تو اس نے ہمدردی سے کہا کہ بھائی صاحب، جب یہ طوفان آتا ہے نا تو بجلی بھی چمکتی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو درخت کے نیچے کھڑا ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بجلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ شخص اس بجلی کی کرنٹ کی زد میں آ کر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی گیٹس الیکٹریکیوٹڈ، تو الیکٹریکیوٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں کھڑے نہیں رہنا۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ مالک ہے۔ وہ شخص دیکھتا رہا، جو نصیحت کرنے والا تھا، وارننگ دینے والا، دیکھتا رہا، وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص گزرا، اس نے بھی دیکھا کہ یہ جناب درخت کے نیچے کھڑے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں اور بجلیاں کڑک رہی ہیں، تو اس نے بھی کہا کہ بھائی صاحب، ادھر کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، کبھی اگر بجلی گری اور اس درخت پہ گری تو آپ بچو گے نہیں۔ اس نے کہا میاں اللہ مالک ہے، میرا رب میرا مالک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص بھی آیا، اس نے بھی وہی آبزرویشن کیا، he had the same observation. He tried to warn him that don't stand here. If you stand here, maybe you get electrocuted. So it's not safe to stand here. آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ غرض طوفان تو آیا، پھر بجلی گری اور وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا۔ یہ سارا منظر ایک بندے خدا اور ایک دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بندے کا اللہ پر اتنا ایمان تھا کہ تین لوگوں نے اس کو کہا، پھر بھی اس نے کہا کہ اللہ مالک ہے، میرا رب بچانے والا ہے، پھر بھی اللہ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں فرمائی اور یہ کیوں بجلی گرنے کی وجہ سے مر گیا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے بھی اللہ نے ہی بھیجے تھے، جو اسے بار بار بول رہے تھے کہ یہاں کھڑا نہیں رہنا، یہاں کھڑے رہو گے تو یہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ 3 بندے اللہ ہی نے بھیجے تھے بتانے کے لیے، مگر اس نے تینوں کی نہیں سنی اور اپنی ضد پر اڑا رہا، پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کیا ہم بھی اس بندے کی طرح نہیں ہیں کہ بار بار ہمیں نصیحت کی جاتی کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ کبھی علماء کرام نصیحت کرتے ہیں، کبھی مبلغین کرتے ہیں، کبھی ناصحین کرتے ہیں، کبھی اس طرح کے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، کبھی جنرل ہوتے ہیں، کبھی اسپیسیفک ہوتے ہیں، کبھی پرٹیکولر ہوتے ہیں، کبھی جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کی تقریریں ہوتی ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اس میں تقریریں ہوتی ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہم کو بتایا جاتا ہے، یہاں تک کہ 5 وقت اذان کی آوازیں ہماری مسجدوں سے آتی ہیں، اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے نغمے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم گناہوں کی طرف جائیں گے تو ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، اللہ مالک ہے۔ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو روزی میں برکت نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو کیا یہ ساری وارننگز اللہ کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ یہ ایک غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت جو بھی آئیں گے وہ فرمائیں گے ہم کو سکون کیوں نہیں ملتا، وہ ان کا اپنا ایک الگ انداز ہوگا، اور ہی از انمیچبل، ان کی بات ہی الگ ہے۔ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ ایسے پوائنٹس اور ایسے نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو شاید ہم اور آپ نے کہیں اور نہیں سنے ہوں گے۔ وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دوسری چیز، یہ وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور لوگوں سے کچھ بہتر دیا ہے، اس کا تو سب اقرار کرتے ہیں،
اور اس پر ایک بار اگر ہو سکے تو کہیے الحمدللہ. اس میں بھی ابھی کمی مت کیجیے، ذرا اس سے زور سے بولیے کہ مجھے لگے کہ آپ تھوڑے سے انسپائر ہو رہے ہیں. بولیے الحمدللہ. وجہ یہ ہے یہ کیوں کہلوا رہا ہوں، آپ بزنس کرتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب زیادہ تر لوگ بزنس کرنے والے لوگ ہیں. تو بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے میں انسان کی زبان سے کچھ ایسے کلمے نکلتے ہیں، اس سال یار پروفٹ ہی نہیں ہوا. جیسے کسی کی آم کی باغ ہے، اس کا دھندا ہے، تو کہتا ہے اس سال تو بھلی ہی نہیں ہے. کسی نے کہا اس سال کے رمضان شریف پہ جو ہر سال میرا پروفٹ ہوتا تھا اس سے تو بہت ہی کم ہوا، وغیرہ وغیرہ. ہوا ہوگا کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ پہلے جیسا منافع آپ کو نہیں ہوا، مگر آپ نے جو نہیں ہوا نا اس کی شکایت کی، جو ہوا اس پر الحمدللہ کہا کہ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کہا ہے سبحان اللہ. میں ایک حقیقی ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا، میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک علاقے سے مجھے ایک ینگسٹر کا، ایک یوتھ کا، ایک نوجوان کا مجھے فون آیا. کہنے لگا کہ سر میں بہت ڈپریشن میں ہوں، نیگیٹو تھاٹس میرے دماغ میں آتے ہیں، میں بہت ڈپریشن میں ہوں، بہت غم میں ہوں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے اس میں سے باہر نکلوں. تو میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگا کہ میرے ایک ہاتھ میں ڈیفیکٹ ہے، اور اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے لوگ مجھے چڑھاتے ہیں، مجھے تانا دیتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ڈیفیکٹ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہاتھ جو ہے میرا یہ فولڈ نہیں ہوتا، تو جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ مڑنا چاہیے نا، تو ایسے مڑتا نہیں، وہ ایسے جاتا ہے، تو عجیب سا لگتا ہے. پھر میں ہاتھ باندھنے جاتا ہوں نا تو یہاں مڑتا نہیں ہے، وہ ایسا کر کے مجھے اس کو پکڑنا پڑتا ہے. تو اس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں کسی فلم میں بھی اس کا کوئی ایسے ٹائپ کا کوئی کیریکٹر ہے، اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. تو اس کو دیکھ کر اس فلم کے لوگ مجھے یاد دلا کے مجھے تانے مارتے ہیں، اور پھر میرا دل چھلنی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے اندر ڈیفیکٹ کیا ہو گیا، میں اس سے باہر کیسے نکلوں. I don't know how to come out of this. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کہا میرے عزیز مجھے یہ بتاؤ، آپ کی اس ہاتھ میں تکلیف ہے، اس کے علاوہ آپ کے بدن میں اور کیا کیا ڈیفیکٹ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا دوسرا ہاتھ؟ تو بولے بہت اچھا ہے. میں نے کہا آنکھوں سے دکھتا ہے؟ تو کہا بہت اچھا دکھتا ہے. میں نے کہا بہرے تو نہیں ہو؟ تو بولے نہیں بالکل بہت اچھا سنتا ہوں. میں نے کہا لنگڑے تو نہیں ہو؟ تو بولا نہیں لنگڑا بھی نہیں ہو. اچھا میں نے کہا ہارٹ کی بیماری کچھ؟ تو کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا ڈائبٹیز ہے؟ تو بولا نہیں. بلڈ پریشر ہے؟ تو کہا نہیں. زبان ٹھیک ہے، بولتے ہو اچھے؟ تو بولا ہاں. میں نے کہا اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، پہلے اس پر تو ایک بار الحمدللہ کہہ لے، اس پر تو ایک بار الحمدللہ کہہ لے. ایک ہاتھ ہی تھوڑا سا ڈیفیکٹیو ہے نا، باقی سارا جسم تمہارا سلامت ہے، سارا جسم سلامت ہے. تو اگر اس پر تو شکر کرنے لگ جاؤ گے نا، تو پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ایک دن بہتر فرما دے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. تو یہ شکایت کرنے سے یہ چیزیں یہ جائے گا تو نہیں، بلکہ تمہارا نام ناشکرے لوگوں میں لکھ دیا جائے گا. تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا نام اللہ کے ناشکرے بندوں میں لکھا جائے؟ کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس بچے کا، اس نوجوان کا اچانک میرا سامنا ہوا. وہ رہتا تھا آندھرا پردیش کے کسی علاقے میں، اور اتفاق سے میرا جانا ہوا کرناٹک میں گلبرگہ شریف کسی پروگرام کے سلسلے میں. تو جیسے میں آج آپ کو یہ واقعہ اس کا سنا رہا ہوں نا، ایسے میں نے یہ واقعہ وہاں کے لوگوں کو سنایا تھا. وہاں پہ کچھ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو اچانک ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ سر میں وہی نوجوان ہوں جس کا واقعہ آپ سنا رہے ہیں. آپ کا پروگرام یہاں سے میرا علاقہ قریب پڑتا ہے، تو میں دوڑ کے یہاں پر آیا. آج اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، میرا ڈپریشن دور ہو گیا، میرا اللہ کا شکر کرنے لگ گیا. اب تو آپ کو سبحان اللہ بولی جائے. ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.